بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں مسلسل ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج ہم اپنے 24ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. اب تک الحمدللہ 23 تقاریر اس موضوع پر ہو چکی ہے، اور آپ اندازہ لگائیے تقریباً 6 ماہ سے ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد، اس کی وجہ فقط اور فقط یہی ہے کہ ایک تو تمام مؤمنین کے علم میں بھی اضافہ ہو کہ سفر آخرت میں کن کن منزلوں کا سامنا کرنا ہے، برزخ کیا ہے، قبر کیا ہے، اس کے علاوہ قیامت کی منزل کیا ہے، ان تمام تر منازل سے آشنائی بھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مجالس کو سن کر کم از کم تھوڑا بہت انسان اپنے اندر تبدیلی کا سوچے اور تھوڑی بہت اصلاح کرنے کی فکر کرے تاکہ اس کی آخرت بہتر سے بہتر ہو سکے. یقین جانیے ان مجالس کے بعد ہی کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر کے بعد نماز شب ہم نے شروع کر دی. بعض نے کہا سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، بعض نے کہا سورہ یاسین کی تلاوت اب روٹین میں آ گئی ہے، بعض نے کہا کہ بالفرض جو ہے وہ پہلے صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، نہیں پتہ تھا، لیکن اب جو ہے وہ الحمدللہ کر رہے ہیں. تو یقیناً جو ہے وہ یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ ایک بندہ بھی اپنی اصلاح کر لے. اور میں خود سمیت دعا بھی کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا تمام مؤمنین اور مؤمنات کے توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، پچھلی کچھ تقاریر سے ہماری گفتگو جاری ہے برزخ کے عنوان پر، اور برزخ میں کیا کیا ہونے والا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے. اور جس کتاب کا سہارا لیا گیا اس کا نام ہے روحوں کا سفر. علامہ حسن نجفی کوچانی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے آیتیں، احادیث، روایات، واقعات کو جمع کر کے ایک کہانی کی شکل دے دی پورے برزخ کے سفر کو. لہذا وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے.
اور آج اس موضوع پر، یعنی یہ جو برزخ نامہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، جس کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں، اس حوالے سے آج یہ آخری تقریر ہوگی ہماری۔ برزخ کے موضوع پر آخری تقریر نہیں ہو سکتا، برزخ پر کچھ موضوعات رہ گئے ہوں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن یہ جو سفر نامہ پورا بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک عالم کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آج آخری تقریر ہے اس حوالے سے، اور آج ہم اس سفر کو یہیں پر ختم کر دیں گے، اور یہ انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ بات تمام ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے ختم کرنے کی آج، کیونکہ اگلے جمعرات جو ہے وہ انشاءاللہ امیر کائنات کی ولایت کا جشن ہوگا، لہٰذا اس میں یہ تقریر نہیں ہو سکے گی، اور اس کے بعد والی جو شب جمعہ آئے گی وہ چونکہ محرم الحرام سے پہلے آخری شب جمعہ ہوگی، تو اس میں یقیناً عزاداری کے اوپر، عزاداری کی اہمیت، عزاداری کے آداب، اسی پر گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جو یہ ہمارا موضوع ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا 15 محرم کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہ یہ جو آپ کی خدمت میں برزخ نامہ بیان کیا جا رہا تھا ایک عالم کی زبانی، اس کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آج یہاں پر ختم کر دیں گے، اور یہ سفر نامہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد باقی جو باتیں وہ 15 محرم کے بعد سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جلدی جلدی بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ کیا کیا باتیں ہماری ہو چکی ہیں، تاکہ آپ بھی جو ہے وہ ساتھ ہو جائیں، اور چونکہ یہ اس حوالے سے آخری تقریر بھی ہے تو آپ جو ہے وہ اس سفر میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیے سامعین محترم، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ چوتھی منزل سے اس عالم دین نے ہادی کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلی زمین جس میں انہوں نے سفر کیا تھا وہ کون سی زمین تھی؟ زمین شہوت، جزاکم اللہ۔ زمین شہوت میں انہوں نے 3 طرح کے عذاب دیکھے تھے، ایک زنا کا عذاب دیکھا تھا، ایک لواط کا عذاب دیکھا تھا، اور ایک ان لوگوں کا عذاب دیکھا تھا جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلی زمین تھی۔ دوسری زمین کون سی تھی؟ زبان کے گناہ پر عذاب دیا جا رہا تھا اس زمین میں، اور اس میں 4 جو ہے وہ انہوں نے عذاب دیکھے تھے 4 لوگوں کے۔ ایک ان لوگوں کا عذاب جو مؤمنین کا مذاق اڑاتے تھے، ایک ان کا عذاب جو غیبت کرتے تھے، ایک ان کا عذاب جو غیبت سنتے تھے، اور ایک ان کا عذاب جو مومنین کو گالیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے زبان کے گناہ کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اس سے آگے بڑھے تو اس عالم نے دیکھا کہ ایک باغ نظر آ رہا ہے، یکا یک ایک آگ آئی اور اس آگ نے پورے باغ کو جلا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ جب وہ تسبیح پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو اللہ ان کو برزخ میں ایک باغ کی شکل میں ان کو اجر دیتا تھا، لیکن جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مومن کا مذاق اڑاتے تھے، ایک آگ آتی تھی اور سب کو جلا کر لے جاتی تھی۔ اس کے بعد فوراً دیکھا کہ اچانک سے وہ باغ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ وجہ یا تو توبہ کر لی یا دوبارہ اس نیکی کو کر لیا، تو پروردگار عالم نے پھر وہ باغات عطا کیے۔ پھر یہاں پر کہا کہ اب جو ہے وہ تم 10 دن قیام کرو، اور اس 10 دن میں تم کوشش کرو اپنے گھر جاؤ اور کچھ سامان لے کر آ جاؤ۔ گھر گئے تھے تو 2 سورے جو ہے وہ گھر والوں نے ہدیہ کیے تھے۔ کون کون سے سورہ دخان اور سورہ دہر۔ سورہ دخان کس سے منسوب تھا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے۔ اور سورہ دہر کس سے منسوب تھا؟ امیر المومنین سے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سورے جو ہے وہ ہدیہ لے کر آ گئے۔ جب واپس پہنچے تو دیکھا ہادی جو ہے وہ گھوڑے پر ایک خورجین لگا رہے۔ خورجین کسے کہتے تھے؟ یعنی جو بیگ جو لٹکائے جاتے ہیں، ایک امیر المومنین کی طرف سے آیا، ایک جناب سیدہ کی طرف سے آیا، اور یہ 2 بیگ جو ہے وہ لٹکا دیے گئے، اور کہا جب سفر میں ضرورت آئے گی میں تمہیں اس میں سے کھول کھول کر سامان جو ہے وہ دیتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری جو ہے وہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے سفر شروع کیا تو سب سے پہلے یہ انہوں نے کہا تھا یہ جو سڑک جا رہی ہے یہ سیدھا وادی السلام تک جائے گی، لیکن وادی السلام تک تو سڑک جاری ہے، لیکن یہ سب سے خطرناک منزل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رستہ وادی برغوث سے ہو کر گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے مثال دی تھی جیسے قیامت میں انسان جنت تک تو پہنچے گا، لیکن جو ہے وہ درمیان میں پل صراط بھی ہے، اور پل صراط کے نیچے جہنم بھی ہے۔ پل صراط سے گرے گا تو جہنم بھی جائے گا۔ اسی طریقے سے برزخ کے عالم میں ہو سکتا ہے انسان کہیں اور نکل جائے تو وادی برغوث میں بھی گر جائے اور وادی السلام میں بہت دیر میں پہنچے۔ لہذا سامعین محترم کہا یہ رستہ جو گزرے گا وہ وادی برغوث سے ہو کر گزرے گا، اور پھر وادی السلام تم پہنچو گے۔ پہلی سرزمین جس میں داخل ہوئے تھے وہ کون سی تھی؟ زمین ہرس کسے کہتے ہیں؟ ہرس کہتے ہیں لالچ کو، ٹھیک ہے۔ آپ میرے خیال سے جو ہے وہ جو نہیں آئے تو ان کے لیے میں جو ہے وہ یہ تکرار کر رہا ہوں گفتگو۔ پہلی زمین تھی زمین ہرس۔ ہرس کہتے ہیں لالچ کو۔ جو لوگ لالچ رکھ کر مال جو ہے وہ دوسروں سے کماتے تھے ان کو یہاں پر عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے کئی منظر دیکھے تھے۔ ایک منظر جو یہ دیکھا تھا وہ دیکھا تھا کہ کچھ انسان ہیں جو کتوں کی شکل میں ہیں یہاں پر، اور وہ کچھ لاشیں کھا رہے ہیں، اور لاشیں کھانے کے نتیجے میں ان کے سر سے دھواں نکل رہا ہے اور ان کے پشت سے آگ نکل رہی ہے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت لیتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن میں آیت بھی ہے
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلمن کھا جاتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، دراصل یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو برزخ میں بھی یہی ہوا کہ ان کے پیٹ سے، ان کی پشت سے جو ہے وہ آگ نکل رہی اور ان کے سر سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو یہ ان کا عذاب تھا زمین حرص پر۔ اچھا، اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ بات روک دی تھی اور میں نے ایک روایت بیان کی تھی رسول اللہ کی، جو رسول اللہ نے معراج پر عورتوں کو عذاب میں دیکھا تھا، صحیح ہے؟ اور 6 منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ کن کن عورتوں کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ عذاب میں دیکھا تھا، وہ رسول اللہ کی ہی امت کی عورتیں تھی، صحیح ہے؟ اچھا، وہ جو عذاب بیان کیے تھے، میں عذاب بتاتا ہوں، آپ بتائیں گے کہ کیا عذاب تھا ان کا، کس لیے عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو عذاب تھا عورتوں پر جو ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ عورتوں کو پیروں کے بل لٹکایا گیا تھا اور ان کے نیچے آگ مسلط کی گئی تھی۔ اب آپ سوچیے اگر بالفرض جو ہے وہ ویسے ہی باربیکیو کا سیزن چل رہا ہے، آپ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ چکن وغیرہ کو رکھ دیں اور سیک دیں آگ پر، تو کیا حال ہوگا، صحیح ہے؟ تو اب جو ہے وہ ایک عورت کو لٹکایا گیا ہے اور پیروں کے بل لٹکایا گیا ہے۔ کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے یہ عورت نکلا کرتی تھی، اس وجہ سے اس پر یہ عذاب جو ہے وہ مسلط کیا گیا۔ دوسرا عذاب، ایک عورت ہے جس کو زبان کے بل لٹکایا گیا ہے اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس کے حلق میں انڈیلا جا رہا ہے۔ ہم اگر ہلکا سا گرم پانی پی لیں یا چائے پی لیں یا کافی پی لیں گرم گرم، تو ہمارا حلق جو ہے وہ جل جاتا ہے، زبان جل جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ان کے حلق میں انڈیلا جا رہا ہے اور زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ بد زبان، بد اخلاق یا جو ہے وہ بد کلامی کرنے والی زبان دراز عورتیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی 2 عورتیں جن پر عذاب ہو رہا ہے۔ تیسری عورت وہ تھی کہ جس کو آگ پر مسلط کیا گیا ہے، یعنی جس کے نیچے آگ روشن کی گئی ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ یہ اپنے جسم کا گوشت خود نوچ کر کھا رہی تھی۔ یہ کون سی عورت تھی؟ نامحرم کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی، آسان زبان میں میک اپ کرتی تھی، صحیح ہے؟ لیکن نامحرموں کے لیے، صحیح ہے؟ شوہر کے لیے میک اپ کرنا ثواب ہے، لیکن اگر نامحرموں کے لیے کر رہی ہے تو یہی جو ہے وہ عذاب بن جائے گا۔ لہذا یہ وہ عورت ہے جو جسم کے گوشت کو نوچ کر خود کھا رہی ہے اور افسوس کر رہی ہے کہ میں نے اس جسم کو نامحرموں کے لیے کیوں بناؤ سنگار کر کے پیش کیا، لیکن اب جو ہے وہ نوچ نوچ کر کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چوتھی عورت جس پر عذاب ہو رہا تھا وہ یہ عذاب تھا کہ ایک عورت کے جسم کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ فرشتے کچھ مسلط ہیں جو آگ کی کینچیوں سے اس کے جسم کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ کون سی عورت تھی؟ بے پردہ، صحیح ہے؟ جو نامحرموں کے سامنے بے پردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتی تھی۔ اب بے پردگی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی وجہ بیان کی تھی کہ آپ کے سامنے کیوں بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ روایت کے مفاہیم ہے کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب عورت کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر عورت پردے دار ہے تو مطلب مرد غیرت مند ہے، لیکن اگر عورت کہیں بھی بے پردگی کر رہی ہے تو سمجھ جانا مرد غیرت دار نہیں ہے، صحیح ہے؟ یہ 4 عورتیں ہو گئی۔ 5ویں عورت جو رسول اللہ نے دیکھی کہ سر جو ہے وہ سور کا ہے اور جسم جو ہے وہ اس کا گدھے کا ہے، یہ کون سی؟ اور اس پر 1000 قسم کے عذاب مسلط کیے گئے۔ یہ کون سی عورت تھی؟ جو جھوٹ بولتی تھی اور چگل خوری کرتی تھی، صحیح ہے؟ اور 6واں اور آخری عذاب جو رسول اللہ نے دیکھا وہ یہ دیکھا تھا کہ ایک عورت ہے جو کتے کی شکل میں ہے، صحیح ہے؟ اور اس کو آگ کے گرز سے مارا جا رہا ہے اور اس کے جسم کے مختلف مقامات سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ کون سی عورت تھی؟ نہیں، کون سی عورت تھی؟ جو حسد کرتی تھی، صحیح ہے؟ یہاں تک جو ہے وہ بیان ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ۔ اب اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر میں جو ہے وہ آگے بڑھوں اور آج اپنی جو ہے وہ بات کو تمام کروں اور اس سفر نامے کا انشاءاللہ ہم اختتام کر دیں گے۔ اچھا، سرزمین حرص میں داخل ہوئے، حرص کی سرزمین سے نکلے، اب داخل ہوئے زمین حسد میں۔ کون سی زمین میں؟ حسد کی سرزمین۔ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ حسد کہتے کسے؟ آپ سے سوال ہے، حسد کسے کہا جاتا ہے بھائی؟ آسان الفاظ میں جیلسی، صحیح ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ فرق جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں رہے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے کے پاس آپ نے نعمت دیکھی اور پھر تمنا کی، اللہ کرے جیسی گاڑی اس کے پاس ہے اللہ مجھے بھی دے دے، یا اللہ نے جیسا گھر اسے دیا ہے اللہ مجھے بھی عطا کر دے، تو یہ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اس کی اسلام میں ممانعت نہیں ہے، یہ جو ہے وہ صفت بری نہیں مانی گئی ہے، لہذا اگر یہ کرے تو کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک صفت ہے حسد، سامنے والے کے پاس چیز دیکھی، اب جو ہے وہ جلنے لگے، انسان جو ہے وہ کوڑنے لگے اندر سے کہ اس کے پاس جو چیز ہے یہ اس کے پاس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، صحیح ہے؟ یہ ہو گیا حسد کا ایک درجہ۔ لیکن اس سے بھی بدترین درجہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے چیز چھن جائے، مجھے ملے نہیں ملے، لیکن اس کے پاس سے چیز چھن جانی چاہیے، یہ حسد کا اور بدترین درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کہا جاتا ہے حسد، صحیح ہے؟ تو اب جب داخل ہوئے سرزمین حسد میں، تو یہ وہ سرزمین ہے، سامعین محترم یاد رکھیے گا، جتنے لوگ ہیں 99% 99% لوگوں کو اس زمین میں پھنسنا ہے، صحیح ہے؟ 99% لوگوں کو
صحیح ہے؟ 99% لوگ اس زمین میں پھنس جائیں گے، کیونکہ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں حسد ہوتا ہے، وہ حسد کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس زمین میں پھنس جائے گا۔ اچھا، دو چیزیں انسان کو بچا سکتی ہے، جو اس سرزمین میں عذاب ہو رہا ہے، دو چیزیں جو ہے وہ بچا جائے گی۔ ایک تو یہ کہ اگر انسان نے حسد کیا اور حسد کے بعد وہ توبہ کر لے، صحیح ہے، اور توبہ کرنے کے بعد کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ جس سے وہ حسد سے بچ جائے۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر بالفرض ایک انسان کے دل میں جلن ہو گئی ہے کسی کے متعلق، جلتا ہے بہت زیادہ، صحیح ہے، اچھا دیکھیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں 99% لوگ ہیں جو یہاں پر حسد کی سرزمین میں عذاب بھگتیں گے، اس میں علماء بھی شامل ہیں، صحیح ہے، ایسا نہیں عالم کو جو ہے وہ بچت مل گئی، نہیں، بلکہ روایت میں ہے کہ شیطان جو عالموں کو بہکاتا ہے وہ سب سے زیادہ حسد کے ذریعے سے بہکاتا ہے، صحیح ہے، تو کتنے عالم جیسے ہوں گے وہ اس سرزمین میں پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر بالفرض میں مثال لے لیتا ہوں اپنی، میں کسی عالم کو دیکھتا ہوں یار وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ہدیہ دیتے ہیں اور وہ بہت کامیاب ہو رہا ہے، اس کو نہ جانے کون کون سے ملک پڑھنے بلا رہے ہیں، اب جو ہے وہ میرے دل میں بالفرض حسد پیدا ہو گیا، صحیح ہے، اور میرے دل میں جلن پیدا ہو گئی، صحیح ہے، کہ یار اس کو نہیں مجھے بلانا چاہیے اور جو ہے وہ یہ نہیں جائے، اس کے پاس یہ چیز چھن جائے۔ اب کوئی بچنے کا طریقہ ہے؟ حسد کا علاج ہے کوئی، یا بس اسی میں دستہ چلا جاؤں گا؟ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا بھائی، ہر برائی کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، جھوٹ کا ایک علاج ہے توریہ کرنا، صحیح ہے، حسد کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ہے، وہ کیا علاج؟ دیکھیں استغفار تو ہے، توبہ، لیکن ایک گناہ ہے جو بار بار ہو جاتا ہے، یہ بچے کیسے اس گناہ سے کہ آگے چل کر یہ گناہ نہ ہو؟ ہاں جزاک اللہ، جس کے متعلق حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دے انسان، صحیح ہے، یہ حسد سے بچنے کا طریقہ ہے۔ بالفرض وہ 5 ملکوں میں مجلس سے پڑھتا ہے، میں دعا کروں پالنے والے اب وہ 10 ملکوں میں پڑھے، صحیح ہے، اللہ اس کو اور زیادہ دے۔ ایک بندے نے جو ہے وہ بہت بڑی گاڑی لے لی، بالفرض پراڈو لے کر آ گیا، پالنے والے تو اس سے بڑی گاڑی اس کو دے دے، صحیح ہے، اس کے بعد 4 کمرے کا گھر ہے تو اس کو بنگلہ دے دے، صحیح ہے، یہ دعا کرتا رہے گا تو یہ اندر سے جلن نکلتی رہے گی۔ اچھا دیکھیے اب وہ بندہ کہے کہ میں دعا کر رہا ہوں سامنے والے کو ملے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ اسے بھی دے گا اور اسے بھی دے گا، دونوں کو عطا کرے گا، ٹھیک ہے، دونوں کو پروردگار عالم کامیابی کی منزلوں پر جو ہے وہ لے کر جائے گا۔ تو یہ ہے حسد کا علاج، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ ہادی کے ساتھ داخل ہوئے سرزمین حسد پہ۔ اب سامعین محترم توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حسد کا عذاب ہے کیا، صحیح ہے، سنیے گا، اور میں نے یہ کہا ہے یہ ہر انسان کو یہاں پر پھنسنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ میں نے دیکھا اس سرزمین پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بس روشنی ہے تو آگ کی روشنی ہے اور کوئی روشنی یہاں پر نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کچھ کارخانے ہیں، کچھ مشین ہیں جو جس میں سے آگ مسلسل نکل رہی ہے۔ تو میں نے ہادی سے کہا یہ کیا ماجرا ہے، اس میں سے آگ مسلسل کیوں نکل رہی ہے؟ کہا کہ غور سے دیکھو یہ آگ کے گولے نہیں ہیں، ذرا غور کرو۔ کہا جو میں نے غور سے دیکھا تو وہ آگ کے گولے نہیں تھے بلکہ وہ انسان تھے، صحیح ہے۔ مشینیں وہ کارخانے کر کیا رہے تھے؟ انسانوں کو اپنے اندر نگل رہے تھے، ان انسانوں کو اپنے اندر دبا رہے تھے اور پھر انہیں نکال کر باہر پھینک رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے جو ہے وہ کبھی کسی مووی یا ڈرامے میں دیکھا ہو یہ توپ کا کام دیکھا ہے، وہ جو نکال کر جو ہے وہ دور پھینکتا ہے، بس یہی مشینوں کا کام ہے، پہلے نگل رہا ہے پھر اسے فشار کر رہا ہے اور پھر اسے باہر جو ہے وہ آگ کی صورت میں نکال کر پھینک رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے پہلے نگل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حسد میں انسان جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایک نگلنے کی کیفیت ہوتی ہے، صحیح ہے، کہ جو ہے وہ اندر ہی اندر کڑتا جاتا ہے، صحیح ہے، اور جو ہے وہ اندر ہی اندر باتوں کو دباتا جاتا ہے، باتوں کو نگلتا ہے، سامنے بتاتا نہیں ہے کہ اس سے حسد ہے۔ تو ایک تو مشین اسے نگل رہی ہے، دوسرا اسے دبا رہی ہے۔ جو حسد تمہارے اندر جمع ہوا ہے نا تمہیں دبا کے پہلے نکالیں گے، صحیح ہے، اور آگ کی صورت میں باہر پھینک رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے۔ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، صحیح ہے۔ الحسد یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو بس یہ جو ہے وہ عذاب ان پر مسلسل جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ عذاب ان پر کب تک چلے گا؟ جس نے جتنا حسد کیا ہے اس پر اتنا عذاب ہے، صحیح ہے، اور اس کو اتنی دیر اس سرزمین میں رہنا ہے۔ اچھا میں نے بتایا تھا کہ اس سرزمین پر بچنے کا ایک طریقہ انسان توبہ کر لے، ایک اور طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی مدد کام آ جائے وہاں پر، صحیح ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اہل بیت نے سفارش کر دی آپ وہاں سے بچ کر نکل گئے، یہ دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے اس سرزمین سے نکلنے کا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب وہ عالم کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہاں سے جا رہا تھا، میں نے کیا کہا؟ عالموں میں حسد ہوتا ہے، صحیح ہے، اور شیطان علماء کو حسد کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ کہ میں اس سرزمین سے نکل رہا تھا، اچانک سے میرا ہمزاد میرے سامنے آ گیا۔ ہمزاد کون ہے؟ شیطان، جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ کہ شیطان جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا، جیسے ہی میرے سامنے آیا تو شیطان نے مجھے بہکایا کہ چلو ذرا جا کر تماشا دیکھتے ہیں اس سرزمین پر کیسے عذاب ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کو تماشا دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بھائی وہاں چل کر دیکھتے ہو کیا رہا ہے، تو کہا کہ چلو دیکھ کر آتے ہیں کہ وہاں پر کیسے عذاب ہو رہا ہے۔ میرا دل تو بڑا ہوا کہ میں جا کر دیکھوں کیسے عذاب ہو رہا ہے۔
کہا لیکن میں نے دل میں سوچا کہ جب اس نے بہکایا ہے مجھے برزخ میں نقصان ہوا ہے، کہا میں اس کی بات نہیں مانوں گا. کہا اور میں نے فوراً سورہ فلق پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہا جیسے ہی میں نے سورہ فلق پڑھی تو وہ شیطان زور زور سے ہنسنے لگا. کہا آپ پڑھنے کا کیا فائدہ، دنیا میں پڑھ رہے تھے اور عمل نہیں کر رہے تھے، اب یہ تھوڑی کام آنے والا ہے. اور یہ کہہ کر شیطان نے خوفناک صورت اپنائی. جیسے ہی وہ خوفناک صورت میں آیا یہ کہتا ہے کہ میں بھی گھبرایا اور جو میرا جانور تھا جس پر میں سواری کر رہا تھا وہ بھی گھبرایا. کہا اور اس نے اٹھا کر مجھے پھینکا کس زمین میں، سرزمین حسد میں. کہا وہاں اٹھا کر پھینک دیا مجھے. صحیح ہے. اب جو ہے وہ شیطان زور زور سے ہنسنے لگا. کہا دنیا میں سورہ فلق پڑھتے رہے لیکن اس پر عمل تو تم نے کیا نہیں، اب عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھو. کہا جب مجھے وہاں پر اس سرزمین میں پھینکا گیا، کہا پہلا تو یہ ہوا کہ وہ جو گھوڑا میرے ساتھ گرا تھا وہ گھوڑا وہیں پر مر گیا. صحیح ہے. تو ایک تو اس بات کا غم کہ اب جو آگے سفر کرنا ہے وہ پیدل کرنا ہے. صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سرزمین حسد میں جا کر گرا جب تو میرے تمام اعضاء و جوارح جو ہے وہ ٹوٹ گئے اور جو ہے وہ مجھے بڑی تکلیف ہونے لگی وہاں پر اس سرزمین حسد پر. اور کہا کہ وہ جو مختلف کارخانے، وہ جو مختلف مشینیں لوگوں کو نگل رہی تھی وہ میرے قریب بڑھنے لگی. اور کہا کہ قریب تھا کہ وہ مجھے نگل لیتی. شیطان زور زور سے کہے لگا کر ہنس رہا تھا. کہا کہ وہ تو ایسا ہوا کہ میری زبان پر ایک نام آ گیا جس نے مجھے بچا لیا. وہ کیا تھا؟ یا علی، یا علی مدد. کہا کیونکہ دنیا میں عادت تھی یا علی کہنے کی اور امیر المومنین سے توسل کرنے کی عادت تھی، لہذا میں نے امیر المومنین سے توسل کیا تو میں وہاں سے بچ کر نکل گیا. کہا لیکن جیسے ہی میں اس مین شاہراہ پر آیا، جو مین سڑک ہے جہاں سے راستہ جا رہا ہے وادی السلام کی طرف، کہا جب میں وہاں پر آیا، کہا کہ اب مجھ میں آگے چلنے کی طاقت نہیں ہے، اب میرا جسم جواب دے چکا ہے. کہا اتنی دیر میں میرا ہادی آیا اور اس نے وہ خورجین جو امیر المومنین نے بھیجی تھی، کہا اس میں سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور مجھے دی. کہا یہ پی لو. کہا اس میں سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی. آپ دیکھیے سورہ دہر میں کافور کا تذکرہ ہے کہ انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جس میں سے کافور کی خوشبو آ رہی ہوگی. کہا جیسے ہی وہ میں نے پیا میرا سارا جسم جو ہے وہ صحیح سالم ہو گیا اور میں تندرست ہو گیا دوبارہ سے. کام تیزی سے، اب چونکہ پیدل ہے، کام تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد سرزمین حسد سے نکل جائے. کہ جب ہم نکلے تو ہمیں سامنے چشمہ نظر آیا، ہم وہاں پر جا کر تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اب ہادی نے کہا کہ آگے ایک سرزمین رہ گئی، اس کے بعد وادی السلام شروع ہے. صحیح ہے. اب تم نے جتنا سفر شروع کیا تم پہلے 3 منزل چلتے رہے، پھر 4تھی منزل ہادی کے ساتھ اور نہ جانے کون کون سی زمینوں سے گزرے. اب ایک زمین رہ گئی ہے جہاں سے تمہیں گزرنا ہے. وہ کون سی زمین ہے؟ اب جو زمین رہ گئی ہے اس کا نام ہے زمین تکبر، یا زمین غرور کہہ لیں، یا زمین تکبر کہہ لیں. کہا یہ آخری زمین ہے، اس کے بعد وادی السلام شروع ہے. صحیح ہے. اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے. کہا کہ میں بڑا گھبرایا لیکن اس ہادی نے مجھے بشارت دی. کہا کہ ابھی مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم نے دنیا میں غرور اور تکبر کو ترک کر دیا تھا، لہٰذا تم یہاں پر بڑی رفتار کے ساتھ نکل جاؤ گے اور تمہیں یہاں پر رکنا نہیں ہے. لہٰذا اب تم یہ گویا میری طرف سے مبارکباد سمجھو کہ اب تمہارا وادی السلام کا سفر شروع ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند. یار اس سے اچھی صلوات تو آپ وادی برہوت پہ پڑھ رہے تھے، اب وادی السلام. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بھائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. اب سامعین محترم کہا گیا کہ اب جو ہے وہ وادی السلام جو ہے وہ شروع رہی ہے. اب یہ غرور و تکبر کی جو ہے وہ منزل سے عبور ہو گئے اور باہر آ گئے. صحیح ہے. اب دیکھیے کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جب 15 محرم کے بعد میں نے کہا مجلسیں شروع ہوں گی تو اس میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا برزخ کے حوالے سے. لیکن اب جب وادی السلام شروع ہوئی تو اب دیکھیے جیسے وادی برغوت میں الگ الگ زمینیں تھی کہ سرزمین حسد ہے، سرزمین حرص ہے، اس طریقے سے وادی السلام میں بھی الگ الگ زمین ہے. صحیح ہے. جہاں الگ الگ ثواب ملے گا، الگ الگ نعمتوں کا انسان فائدہ اٹھائے گا. کہ جو ہم سب سے پہلی زمین پر پہنچے اس زمین کا نام تھا زمین مقدس، یعنی پہلی زمین ہی پاک و پاکیزہ زمین. صحیح ہے. یعنی انسان جو گناہ کر کے آیا تھا اس سے پاک ہو کر پہلی زمین میں آ گیا وادی السلام میں. کہا میں نے یہاں پر عجیب بات یہ دیکھی کہ یہاں پر بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر جو وادی برہوت سے آتا ہے پہلے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہاں پر انہیں رکنا ہے اور اس کے بعد ان کے مکان کا بندوبست ہوتا ہے، پھر انہیں آگے لے جایا جاتا ہے. کہا تمہیں یہاں صبر کرنا ہے. کہا میں نے دیکھا ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، درخت ہے، پہاڑ ہے، آبشار ہے. اب انسان جیسا تصور کر سکے کہ وہاں پر کیا ماحول ہوگا. کہا اس طریقے سے. اور جو خیمے ہیں کہا اس میں سونے کی جو ہے وہ دیوار، سونے کے جو ہے وہ پلرز ہیں اور جو ہے وہ جو کناتے ہیں جس کو ہم ٹینٹ کہتے ہیں، جو کپڑا لگتا ہے، کہا وہ چاندی کا ہے. کہا اس طریقے سے جو ہے وہ خیموں کو سجایا گیا ہے. کہا میرے ہادی نے مجھ سے کہا کہ تم ذرا انتظار کرو، میں تمہارا خیمہ تلاش کر کے آتا ہوں کہ اتنے سارے خیموں میں سے تمہارا خیمہ کون سا ہے. کہا وہ ہادی نے، اب دیکھیں ایک تحفہ استعمال ہو چکا ہے امیر المؤمنین والا، ایک تحفہ رہ گیا کون سا؟ جناب سیدہ والا. کہا اس میں سے ایک تحریر نکالی گئی. کہا وہ جو ہے وہ تحریر کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میرا خیمہ کہاں ہے. اور ایک خیمے کے باہر پہنچ کر باواز بلند کا
اور آواز دے کر وہ تحریر پڑھنے لگا تو فوراً اس خیمے کا دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے کچھ غلام، کچھ خادم، کچھ نوکر چاکر نکلے جو میرے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ اب میں ایک جملہ کہوں آپ سے، دیکھیے جناب سیدہ کی تحریر سے یہاں پر کام ہوا ہے، کتنا خوبصورت بات ہے۔ جنت میں جب انسان جب قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرے گا تو جب جنت پر جائے گا تو جنت میں ایسی انٹری نہیں ملے گی، کہا جائے گا کہ امیر المومنین کی تحریر کہاں ہے، یعنی پل صراط کے بعد جنت میں جو تحریر کام آئے گی وہ علی کی تحریر ہے، اور برزخ میں جو تحریر کام آ رہی ہے وہ فاطمہ کی تحریر ہے۔ لہذا سامعین محترم کہا گیا فاطمہ کی تحریر کہاں ہے؟ جیسے ہی تحریر دکھائی دروازہ کھلا، نوکر چاکر آئے استقبال کے لیے، کہا کہ مجھے اندر لے کر گئے اور میرے ہاتھی نے کہا میں تمہارے لیے مکان دیکھ کر آتا ہوں جہاں تمہیں ٹھہرنا ہے۔ کہا کہ میں تو چلا گیا، اب جو ہے وہ آپ خوش ہوتے جائیے۔ کہا جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو وہاں پر حوریں، صحیح ہے، اور میرے استقبال کے لیے موجود ہیں، وہاں پر غلام اور خوبصورت جو ہے وہ نوکر، اور ہر چیز وہاں پر سونے یا چاندی کی، سونے چاندی سے کم کی بات وہاں پر نہیں ہے۔ کہ ایک چیز میں نے دیکھی، اس خیمے میں 5 پلرز ہیں۔ اب کوئی مجھے بتا سکتے ہیں 5 پلر کیوں ہیں؟ 5 پلر کیوں ہیں؟ نہیں، پنجتن کا کرم ہے، لیکن 5 پلرز کے نام کچھ اور ہیں۔ جب کہا گیا کہ میں نے حور سے پوچھا، کہا کہ یہ 5 پلر کیوں ہیں؟ یہ 4 پلر جو ہے وہ کونوں میں لگے ہوئے ہیں اور ایک پلر درمیان میں لگا ہوا ہے سینٹر میں، اور یہی پلر سب سے بڑا ہے۔ میں نے کہا یہ پلر کون سے اور یہ پلر سونے کے ہیں؟ کہا کہ یہ دراصل ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، ایک ہے حج، ایک ہے زکات، اور یہ درمیان میں ہے، یہ ہے ولایت۔ جیسے دین کی بنیاد 5 پلرز پر ہے، ویسے اس خیمے کی بنیاد بھی 5 پلرز پر ہے۔ یاد کیجئے وہ روایت، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور چھٹے امام بیان فرما رہے تھے کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، عمارت کی ایک بنیاد ہے، درخت کی ایک بنیاد ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا دین کی بنیاد کیا ہے؟ امام نے کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کہا مولا کون کون سی؟ کہا الصلاۃ والصوم والحج والزکات وولایت لنا، نماز، روزہ، حج، زکات اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ اب وہاں پر ایک منافق بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ فرزند رسول ان 5 میں سب سے افضل کیا ہے؟ کہا نماز۔ اس نے خود جواب دیا، کہا نماز افضل ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ نہیں نماز افضل نہیں ہے۔ کہا پھر روزہ افضل ہوگا؟ کہا نہیں روزہ بھی افضل نہیں ہے۔ کہا پھر حج افضل ہوگا؟ کہا نہیں حج بھی افضل نہیں ہے۔ کہا زکات افضل ہے؟ کہا نہیں زکات بھی افضل نہیں ہے۔ اب دیکھیے منافق ہے، 4 چیزیں مولا نے منع کر دی، اب ایک چیز رہ گئی ولایت۔ فوراً مولا سے جل کر کہنے لگا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ نماز اللہ کی ہے وہ افضل نہیں ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے وہ افضل نہیں ہے، حج اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ افضل نہیں ہے، زکات اللہ کے لیے انسان دیتا ہے وہ افضل نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی ولایت سب سے افضل ہو گئی۔ امام نے کہا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ جو ہے وہ مسافر پر معاف ہو جاتا ہے، حج صاحب استطاعت پر ہوتا ہے، زکات صرف امیروں پر ہوتی ہے، لیکن ہماری ولایت امیروں پر بھی واجب ہے، غریبوں پر بھی واجب ہے، بیمار پر بھی واجب ہے، صحت مند پر بھی واجب ہے، ہر ایک پر ہماری ولایت واجب ہے۔ اب دیکھیے، آپ یہ خود دیکھیے، اگر بالفرض جو ہے وہ آپ کسی سفر میں گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بندہ آ کر گریبان پکڑ لے، بھائی ظہر کی 4 رکعت ہے تم نے 2 کیوں پڑھی؟ آپ نے شناختی کارڈ نکال کر بتایا حضور میں جو ہے وہ بھی کنشاسا میں ہوں لیکن آیا لبنباشی سے ہوں، تو بولیں گے ہاں بھائی چل جائے گا، ٹھیک ہے، سفر میں تھا قصر ہو گئی نماز۔ بالفرض جو ہے وہ آپ نے روزے میں کسی کو دیکھا وہ کچھ کھانا پینا کر رہا ہے، آپ نے کہا یار کھانا پینا کر رہے ہو روزے میں، اس نے ڈاکٹر کی جو ہے وہ پرچی نکال کر بتا دی اب بیمار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بندے سے حج پر کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ استطاعت ہی نہیں ہے اس لیے واجب نہیں ہے۔ زکات کیوں نہیں دے رہے؟ کہا واجب ہی نہیں ہے، نصاب تک ہی نہیں پہنچا۔ لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں ولایت کیوں نہیں رکھتے ہو، وہ کہے کہ میں سفر میں ہوں یا بیمار ہوں یا جو ہے وہ میں غریب ہوں، تو اب یہ بہانے نہیں چلیں گے، ولایت میں سب کچھ نہیں چل سکتا، اسی لیے سب سے افضل ہے ولایت کا۔ اسی لیے اس خیمے کے 5 پلرز ہیں، ایک نماز، روزہ، حج، زکات، اور یہ جو درمیان والا سب سے بڑا پلر ہے اس کا نام ہے ولایت۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ کہا میں بیٹھ کر خیمے میں اسی طریقے سے سوال جواب کرتا رہا، اور میں نے حور سے پوچھا کہ میرا اتنا احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس نے اپنے پاس سے ایک تحریر نکالی، اب یہ عالم کیونکہ سید تھے، کہا تحریر نکالی، کہا جناب فاطمہ نے تحریر لکھ کر بھیجی ہے کہ میرا بیٹا یہاں پر مہمان بن کر آ رہا ہے، تمہیں اس کی خدمت کرنی ہے، کہا اس لیے میں تمہاری خدمت کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد عجیب بات سنیے گا، حور نے کہا اب آپ کی کوئی خواہش ہے؟ اب دیکھیے ایک بندہ مومن وہاں پر کیا خواہش کرے گا، سب کچھ مل گیا، وہاں پر بھی کیا خواہش کر رہا ہے بندہ مومن؟ کہا میرا دل چاہ رہا ہے جناب سیدہ کا قصیدہ سنایا ہے۔ کہا کہ اس حور نے فوراً جناب فاطمہ کا قصیدہ سنایا، کہ میں جھوم جھوم کر سن رہا تھا، کبھی فاطمہ کا قصیدہ، کبھی علی کا قصیدہ، کبھی حسن کا قصیدہ، کبھی حسین کا قصیدہ سنایا جا رہا ہے، کہ میں جھوم جھوم کر سن رہا ہوں، لطف لے رہا ہوں وہاں پر۔ کہا میں نے اس کے بعد فوراً کہا حور سے، کہا کیا یہ باہر میں گھوم سکتا ہوں یا اپنے خیمے میں ہی رہنا ہے؟ کہا یہاں تو تمہیں آزادی ہے، جہاں گھومنا ہے گھومو، کہا لیکن بس ایک شرط ہے، کسی خیمے میں جانا ہے تو وہاں سلام کر کے اجازت لے کر جانا ہے، اور کہا اس کے علاوہ تم باہر گھوم سکتے ہو، تم نعمتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہو۔
تاکہ میں جب باہر نکلا تو میری ملاقات میری بیٹی سے بھی ہوئی جو میرے سے پہلے دنیا سے چلی گئی تھی. اس بیٹی سے بھی میں نے پوچھا کیسا رہا سفر, تو اس نے بھی یہی کہا کہ سرزمین حسد میں مجھے بہت مشکلات ہوئی, اور جو ابتدا کی 3 منزلیں تھی اس میں مشکلات ہوئی, اس کے علاوہ کوئی مشکل مجھے نہیں ہوئی. کہا اس کے بعد میرا دوستوں سے ملاقات ہوئی, جو میرے دوست میرے سے پہلے چلے گئے تھے ان کے ساتھ بیٹھا کے لگنا شروع ہوئی. اور اس کے بعد کہا کہ عجیب بات یہ تھی وہاں پر کہ ہم جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے اس درخت کی شاخ ہم پر جھک جاتی تھی, اور وہ اس درخت میں سے آواز آتی تھی کہ تمہیں جو پھل کھانا ہے مجھ سے کہو میں تمہیں عطا کروں گی. دیکھیے جنت میں دنیا والا سسٹم نہیں ہے کہ جو ہے وہ بالکل سیب کا درخت ہے تو سیب ہی ملے گا, انار کا درخت ہے تو انار ہی ملے گا. ایک ہی درخت ہے, سیب کھانا ہے تو سیب ملے گا, انار کھانا ہے تو انار ملے گا, آم کھانا ہے تو آم ملے گا, جو پھل کھانا ہے وہیں سے ملنا ہے. صحیح ہے. تو اب ہر درخت میں جو ہے وہ ہر طریقے کا پھل وہاں پر موجود ہے. کہا ہر شاخ ہم پر آ کر جھک جاتی تھی, کہا جو تمہیں پھل کھانا ہے میں تمہیں جو ہے وہ عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا ہم یہ سفر کر رہے تھے, کہا دوبارہ ہم اپنے خیموں کی طرف لوٹے. کہا میں نے دیکھا میرا ہادی خیمے کے باہر کھڑا ہوا ہے, میرا انتظار کر رہا ہے, اور میرے ہادی نے مجھ سے کہا اب یہیں پر تفریح کرتے رہو گے یا تمہارے لیے جو میں نے مکان دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر بھی چلنا ہے تمہیں, چلو وہاں پر تمہارے لیے علماء مومنین دوسرے لوگ ملاقات کے لیے جو ہے وہ تمہارے منتظر ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں. اب جو ہے وہ ایک خواہش اور ختم ہو گئی بات, اور یہاں پر سفر ختم ہو جائے گا. کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ چلنا تو ہے لیکن میرے ایک دل میں خواہش ہے جو رہ گئی ہے, اور اسی کی وجہ سے میرے دل میں رنج ہے, غم ہے. کہا کہ بندہ خدا وادی السلام آ گئے, وادی برہوت کو عبور کر لیا, اب کون سا غم رہ گیا. کہا کہ وہ پہلی بات اگر آپ کو یاد ہو کہ جناب عباس اور جناب علی اکبر آئے تھے, یاد ہے. کہا وہ جناب عباس اور جناب علی اکبر جو آئے تھے وہ جنگی لباس میں آئے تھے. کہا کہ وہ جنگی لباس میں اس لیے آئے تھے کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب زمانے کے امام کا ظہور ہو اور پھر وہ انتقام لیں, کیونکہ انہیں ویسے موقع نہیں مل سکا کربلا میں جنگ کرنے کا, لہٰذا وہ منتظر ہے. اور ایک اور بات کہا, ایک تو مجھے جناب عباس اور جناب علی اکبر کا غم بھی ہے دل میں, اور دوسرا اب دیکھیے ہر بندہ الگ الگ مومنین کی زیارت کر رہا ہے, کسی نے جناب قاسم کی زیارت کی ہوگی, کسی نے امام حسین کی زیارت کی ہوگی. تو کہا کہ مجھے ایک شخص نے بتایا, کہا وہ بات میرے دل میں بڑی چبھ رہی ہے. کہا وہ کیا بتایا. کہا اب دیکھیے یہی مصائب ہے, آج مصائب نہیں پڑھنے مجھے اور اسی پر جو ہے وہ بات تمام ہوگی. کہا کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ جس طریقے سے تم نے جناب عباس اور جناب علی اکبر کو دیکھا, کہا میں نے حسین کے 6 ماہ کے علی اصغر کو دیکھا ہے. کہا اور عجیب بات یہ تھی اور مصائب والی بات یہ تھی کہ میں نے جناب علی اصغر کے گلے پر آج بھی سرخ نشان دیکھا ہے. کہا وہ وہی تیر کا نشان ہے. کہا کہ وہ بات میرے دل میں چبھ رہی ہے, اب مجھ سے آگے سفر نہیں کیا جائے گا. کہا چاہتے کیا ہو. کہا میں چاہتا ہوں مجھے اہل بیت کے دشمنوں کے پاس لایا جائے اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کو سزا دوں, خدا کرے ہمیں بھی یہ موقع ملے. کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے ان کو عذاب دوں. کہ کیا تم اللہ سے زیادہ اور فرشتوں سے زیادہ عذاب دے سکتے ہو وہ جو عذاب دے رہے ہیں. کہا نہیں عذاب تو نہیں دے سکتا ان سے زیادہ. کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان پر عذاب میں کمی آ جائے. کہا میں ہرگز نہیں چاہتا. کہا تم نہیں جانتے روایت ہے کہ مومن کے نور سے جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. کہا اگر تم وہاں جاؤ گے تو عذاب میں کمی تو آئے گی ان کے, تم یہ چاہتے ہو. کہا نہیں میں نہیں چاہتا. کہا کہ بس پھر ایک خواہش پوری کر دو میری, وہ یہ ہے کہ مجھے ایک ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں سے میں دور سے دشمنان اہل بیت کو عذاب میں دیکھوں تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک ملے, میں دور سے دیکھوں وہ کس عذاب میں ہے. تاکہ بندہ خدا اب تم وادی السلام میں آ گئے ہو, وادی برہوت دوبارہ جانا پڑے گا. اب کیسے جائیں گے وادی برہوت. کہا مجھے تو جانا ہے, وادی برہوت جانا ہے. جب میں نے اتنے گناہوں کی جو ہے وہ عذاب بھگتا ہے, جب سب چیزیں میں نے برداشت کی ہے, تو اب جب نعمتوں کا پھل مل رہا ہے تو ایک خواہش تو میری پوری کی جائے. کہا ٹھیک ہے میں تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں. بڑی ہستیوں کی خدمت میں رسول اللہ تک بات پہنچی, امیر کائنات تک بات پہنچی, اور جناب سیدہ تک بات پہنچی کہ ہمارا ایک مہمان آیا ہے اور یہ جو سرزمین مقدس میں ٹھہرا ہوا ہے اس وقت خیمے میں, اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ عذاب جا کر دیکھے. کہ رسول اللہ نے جیسے ہی یہ سنا تو رسول اللہ فوراً اٹھے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی. پالنے والے ہمارا بھی مہمان ہے, تیرا بھی مہمان ہے, ہم سے محبت رکھتا ہے, تجھ سے بھی محبت کرتا ہے, اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کو عذاب میں دیکھے ورنہ اس کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملے گی. پالنے والے تو اسے اجازت دے دے. پروردگار عالم نے یہ دعا قبول کی. جب اسے بتایا گیا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی, یہ بڑا خوش ہوا. اب کئی فرشتے آئے اور کہا ہم تمہارے ساتھ چلیں گے, تمہارے آگے پیچھے, تاکہ تمہیں وادی برہوت میں کوئی نقصان نہ ہو. اب پروٹوکول کے ساتھ جائے گا نا. کہا دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف جو ہے وہ فرشتے ہی فرشتے کہ چلیے بھائی وادی برہوت لے جایا جائے اور میں عذاب جا کر دیکھوں. اب وادی برہوت کی طرف ہم چلے. اچھا سر بھی اکیلا نہیں, کہا وہ جتنے میرے دوست یار تھے ہم سارے ساتھ چلے. اور کہا کہ اب دیکھیے جب وہاں پر بیٹھا کے لگنا شروع, اب تو سارے جو ہے وہ مزے ہی مزے ہیں, اب تو لطف ہی لطف ہے. کہا چلو ساتھ چلتے سارے, سب کو لے جایا گیا. کہا ہم وادی برہوت میں دوبارہ داخل ہوئے. کہا میں نے وادی برہوت میں وہاں پر 2-3 منظر دیکھے, وہ میں 2-3 منظر بیان کرتا ہوں اور بات ختم ہو گئی. کہا پہلا منظر میں نے یہ دیکھا کہ 2 افراد ہیں جن کی طرف آگ کے شعلے آتے ہیں
لیکن دو بڑے بڑے پنکھے بھی ہیں جو آگ کے شعلوں کو ہٹا دیتے ہیں اور ان پر عذاب نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ ایک کا نام حاتم طائی ہے، ایک کا نام نوشیروان عادل ہے. صحیح ہے. کہ ان کو وادی برزخ میں یہاں عذاب کے درمیان کیوں رکھا گیا ہے؟ کہ وہ اس لیے کیونکہ یہ کافر تھے، یہ ایمان کی دولت میں نہیں تھے، لہٰذا وادی السلام تو نہیں جا سکتے، یہ کافر ہے تو یہیں رہیں گے. کہا کہ پھر ان پر عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا کیونکہ ان میں دو صفت ایسی تھی جو اللہ کو بڑی پسند تھی، اللہ ان پر عذاب جو ہے وہ نازل نہیں کر رہا. حاتم طائی بڑا سخی تھا اور نوشیروان عادل بڑا انصاف پسند تھا، لہٰذا یہ دو صفتیں اللہ کی تھی جو انہوں نے اپنائی. کفر کی وجہ سے یہی رہیں گے وادی برہوت میں، لیکن وادی السلام نہیں جا سکتے. اسی طریقے سے روایت ہے حاتم طائی کے حوالے سے، جہنم میں رکھا جائے گا اس کو، لیکن جہنم کی آگ اس کو مس نہیں کرے گی. ایسے قلعے میں، ایسے کمرے میں رکھا جائے گا جہاں آگ مس نہیں کرے گی. وجہ کیا ہے؟ جہنم میں اس لیے ڈالا گیا کیونکہ کافر تھا، اور جنت میں اس لیے نہیں ڈالا گیا کیونکہ جو ہے وہ ایک تو مومن نہیں ہوا، اور جہنم میں آگ اس لیے مس نہیں کر رہی کیونکہ سخی تھا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو برزخ میں بھی ان کو عذاب مس نہیں کر رہا، لیکن جو ہے وہ رہنا وادی برہوت میں ہی ہے. وادی السلام نہیں جا سکتے، نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کہ یہ دو افراد کو دیکھا. کہ اس کے بعد کچھ اور آگے چلے، کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ان کا بھی یہی معاملہ ہے. آگ قریب آتی ہے لیکن پھر جو ہے وہ آگ کے شعلے ان سے دور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اب ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں اور یہ اہل بیت کے دشمنوں سے برات بھی کرتے تھے، تبرہ بھی کرتے تھے، ولایت بھی رکھتے تھے. کہ لیکن بس معاملہ عمل میں آ گیا تھا، نماز روزے سے غافل تھے، حج سے غافل تھے، نیکیوں سے جو اللہ نے واجبات جو لازم کیے تھے ان سے غافل تھے. لہذا جو ہے وہ اب انہیں وادی برہوت میں رکھا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ عذاب اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ محبت اہل بیت ہے. لہذا محبت اہل بیت کی وجہ سے محبت اہل بیت ڈھال بن گئی، لہذا انہیں نقصان نہیں پہنچ رہا. جو پیچھے عذاب بھگتتے ہوئے آئے وہ عذاب بھگتا ہے، لیکن اب یہاں پر انہیں عذاب نہیں ہو رہا. کہا کہ بس اب ان کا عذاب یہی ہے کہ جب دوسرے لوگوں کو عذاب میں دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہم پر عذاب نہ آ جائے. بس ان کا یہی عذاب ہے. کہا بہت جلد اہل بیت کی شفاعت سے یہ جنت میں چلے جائیں گے، وادی السلام چلے جائیں گے اور ان کو یہاں سے نجات مل جائے گی. کہا اب ہمیں ایک جگہ لے جایا گیا. کہا ہم اس جگہ سے 100 قدم کے فاصلے پر تھے. کہا ہمیں ایک ٹیلے پر کھڑا رکھ دیا گیا. کہا ہم نے دیکھا وہاں پر شہاب ثاقب، سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ شہاب ثاقب کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے تارا ٹوٹتا ہے نا، ایک جسے کہتے ہیں ستارہ ٹوٹتا ہے، اس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب. کہا ہم نے دیکھا اس زمین پر مسلسل جو ہے وہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن وہ ستارے آگ کے بنے ہوئے ہیں، وہ مسلسل ٹوٹ رہے ہیں. وہ زمین پر جیسے ہی آتے ہیں تو کوئی ستارہ تلوار بن جاتا ہے آگ کی، کوئی ستارہ تیر بن جاتا ہے، کوئی نیزہ بن جاتا ہے، اور وہ جا کر اس دشمن اہل بیت کو لگتا ہے. صحیح ہے. میں نے کہا ان کا یہ عذاب ہے؟ کہ نہیں، یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو مومنین مسلسل ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہ وہ تیر بن کر ان کو لگتے ہیں. صحیح ہے. اور ان پر جو تلواریں چلتی ہیں یہ مومنین جو لعنت بھیج رہے ہیں ان پر مسلسل، کا جیسے جیسے لعنت بھیجی جاتی ہے کہ کوئی تلوار بنتا ہے، کوئی تیر بنتا ہے، کوئی نیزہ بنتا ہے، کوئی ان کو جا کر چھپتا ہے. اور کہ یہ عام تلوار نیزے نہیں ہے، کہ ان میں شعور پایا جاتا ہے، کہ اگر یہ نشانے سے چوک جائے دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھتے اور ان کو جا کر لگتے ہی لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی نشانہ چکے گا، کہ لگے گا ہی لگے گا. ٹھیک ہے. کہا کہ اب ہم نے یہ دیکھا اور فرشتوں نے کہا کہ یہ ان کا حقیقی عذاب نہیں ہے. کہا حقیقی عذاب تو ان کا ہو رہا ہے. کہا لوہار کی بٹی تم نے کبھی دیکھی ہے؟ صحیح ہے. لوہار کی بٹی جس میں سرخ ہی سرخ جو ہے وہ ہوتی ہے آگ کی وجہ سے، جس میں لوہا سرخ ہو جاتا ہے ڈالتے ہی. صحیح ہے. کہا اس سے بھی شدید ان کو عذاب میں رکھا گیا ہے. وہاں پر نہ جانے کیسے کیسے درندے، کیسے کیسے سانپ، کیسے کیسے بچھو ان پر مسلط کر دیے گئے جو ان پر عذاب ڈھا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور پھر قیامت میں بھی عذاب دیا جائے گا جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. کہ ان کو کبھی بھی عذاب سے نجات نہیں مل سکتی. یہ ان کا عذاب بتایا گیا. کہا لیکن جو ہے وہ یہ شہاب ثاقب جو یہ تارے ٹوٹتے ہیں یہ مومنین کی لعنت تھی. کہا جیسے ہی ہم نے سنا تو میں نے فوراً کہا اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، پالنے والے اس پہلے ظالم پر لعنت فرما جس نے آل محمد پر ظلم کیا. وآخر تابع له ذلك علی ذلك، فرمایا اور جس نے اس کی اتباع کی اس پر بھی لعنت فرما. اللہم عن الاصابۃ التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتل اللہم العنہم جميعا. فرمایا جس نے حسین، جس گروہ نے حسین سے جنگ کی ہے، جو ان کے قتل پر راضی ہو گیا ہے، جنہوں نے ان کی اتباع کی، جنہوں نے مخالفین کی بیعت کر لی ہے، سب پر لعنت کر. یہ کہا. اس کے بعد زیارت عاشورہ کا دوسرا فقرہ وہ کیا ہے؟ اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا به اولا ثم الثانی والثالث والرابع والان یزید خامسا. پالنے والے لعنت کو خاص کر دے. کس کے ساتھ؟ پہلے کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، چوتھے کے ساتھ. یعنی چوتھا کون ہے؟ معاویہ. اور پانچواں اللہم لعن یزید خامسا، اور یزید جو پانچواں ہے اس پر بھی لعنت کر. والان عبید اللہ ابن زیاد و ابن مرجانہ، اور عبید اللہ ابن زیاد اور مرجانہ کے بیٹے پر بھی لعنت فرما. والان عمر ابن سعد و شمرہ، عمر سعد پر بھی لعنت کر اور شمر پر بھی لعنت کر. وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الی یوم القیامہ، آل ابو سفیان پر بھی لعنت کر، آل مروان پر بھی لعنت کر، اور آل ابن زیاد پر بھی لعنت کر، سب پر لعنت کر.
کہا جیسے ہی ہم نے یہ کہا میرے ساتھ تمام جو لوگ تھے وہ بھی کہنے لگے اور فرشتے بھی میرے ساتھ پڑھنے لگے، جتنے فرشتے ہیں. کہا وہاں پر ہزاروں کروڑوں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے اور ان دشمنان اہل بیت کو جا کر لگنے لگے. ان تیروں کی وجہ سے وہ کباب کے مانند چھلنی ہو گئے. صحیح ہے. اس طریقے سے مسلسل جو ہے وہ عذاب ان پر شدید سے شدید ہوتا رہا ان ہماری لعنتوں کی وجہ سے. ہم نے اتنی لعنتیں بھیجی وہاں پر کہ ہمارے گلے خوش ہو گئے. اب ہمارے جو ہے وہ گلے سے آواز نہیں نکل رہی، اتنی ہم نے لعنتیں بھیجی. خدا ہم کو بھی یہ موقع نصیب فرمائے. اتنی جو ہے وہ بے شک کا اتنی لعنتیں ہم نے وہاں پر بھیجی. اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ جب ہم ان پر عذاب کو دیکھ رہے تھے تو ہمارے جو کلیجے میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر ہے، جس طریقے کے ہمارے دل کو سکون مل رہا تھا. کہا اس کے بعد جب واپسی جانے کا وقت ہوا تو ہم نے ہاتھ اٹھایا اور دعائے صنم قریش کا آخری جملہ پڑھا، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. پالنے والے ان پر ایسا عذاب نازل کر کہ اہل نار جو دوسرے افراد ہیں وہ بھی فریاد کرنے لگے کہ ان پر کیسا عذاب ہو رہا ہے. آمین رب العالمین. ایسا عذاب ان پر نازل ہو. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تقوی الہی اپنانے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے امام زمانہ کے قلب کو ہم سے راضی خوشنود فرما. پالنے والے عالم برزخ میں ہمیں بھی یہ تمام تر مناظر دیکھنے کا موقع نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ